پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. میر تجمل ہیں کشمیر سے. یہ کہتے ہیں حضرت جی میں آپ کے بیانات انتہائی توجہ سے سنتا ہوں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ٹی وی یا موسیقی کی آواز کانوں میں پڑنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر ماں باپ بد دعا دیں تو ان کی موجودگی میں اس بد دعا کا کوئی علاج ہے؟ اور تیسرا یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے, کیا کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی آواز سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. ٹی وی کا ہو یا کسی کا بھی ہو, کوئی بھی آواز اچھی ہو یا بری ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. دوسری بات ان کی یہ ہے کہ ماں باپ کی بد دعا دو طرح کی ہے. ایک تو ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہم ذرا سی بات پر رسماً بھی بد دعائیں دیتے رہتے ہیں اور وہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ماں باپ کی بھی عادت ہوتی ہے, بچوں کو جھڑکنے کی بجائے ایک چھوٹی سی بد دعا دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ ان کی مراد نہیں ہوتی. تو یہ ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کی بد دعا کا علاج یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کریں, انہیں راضی کریں, انہیں خوش کریں, ان سے دعا لیں, وہ بد دعا کا علاج ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مرنے سے ڈرنا دو طرح کا ہے. ایک یہ ہے کہ موت سے ڈرنا کہ موت آئے نہیں, یہ تو فضول ہے, موت نے آنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو چیز اٹل ہو اس کی تیاری کرنی چاہیے, اس سے بھاگا نہیں جا سکتا. بالکل ٹھیک, بہت خوبصورت بات ہے. بہت خوبصورت. تو موت کو آپ ٹال نہیں سکتے, تو ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کی تیاری کرو. ایک ڈر ہوتا ہے اس معنی میں کہ جب ہم کام کرتے ہیں, عقیدہ ہمارا اور کردار اگر غلط ہم کر رہے ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ مرنا بھی ہے. بالکل صحیح. تو یہ ڈر موت کا نہیں ہوتا. اسے کہتے ہیں موت کا ڈر, لیکن موت کی وجہ سے کردار سے ہم ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی اصلاح ہو جائے. بالکل ٹھیک. آپ کے کردار کی اصلاح ہو جائے, عقائد درست ہوں, تو مرنا تو ہے. تو موت سے بھاگا نہیں جا سکتا. جس سے بھاگا نہ جا سکتا اس کی تیاری کرنا چاہیے. بالکل صحیح. لہٰذا موت کا ڈر عرفاً کہتے ہیں, اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ موت کے لیے تیار ہونا چاہیے. اور مومن جو ہے, ایمان ہے جس میں, اسے تو ہمہ وقت تیار ہونا چاہیے. ہر ایک لمحہ اس کا ایسے گزرنا چاہیے. یہ کائنات بھی اس مالک کی ہے, وہ بھی اس کی ہے. بے شک. جب تک اس نے یہاں مہلت دی, یہاں بیٹھے, وہاں لے جا کے وہاں چلے جائیں گے, کیا فرق پڑتا ہے, مالک تو وہی ہے. بے شک بے شک. مومن کا عالم تو یہ ہے کہ ایک مالک ہے اس کا, اس نے اس مکان پہ ڈیوٹی لگا دی جہاں گزارا کا. وہ کہتا ہے یار یہ حویلی چھوڑ دو, اس حویلی میں جاؤ. سبحان اللہ. چلے جائیں گے, وہاں غلامی کرتے رہیں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کافر کے لیے خطرناک ہے کہ وہ یہاں بغاوت کر رہا ہے, اسے وہاں جیل جانا ہوگا. جیل جانا ہوگا. یہاں سے ٹرانسفر ہوگی تو کسی دوسری حویلی یا مالک کے دوسرے ملک میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر. اس نافرمانی اسے جیل جاؤ, تو ڈرنا تو اسے چاہیے. بے شک بے شک. تو ہمارا تو ایک تبادلہ ہے. اگر ہم نے یہاں حسن کارکردگی دکھایا تو ممکن ہے وہاں ترقی ہو جائے, اور یہاں ہم ایک بیلدار ہیں, ہمارا ڈپٹی کمشنر لگے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک, کوئی شک نہیں اس میں. اور یہ خود احتسابی کا عمل جو ہے, یہ آپ کو ڈر سے دور لے جاتا ہے. دور آپ تیار رہیں, آپ تیار رہیں, اپنا احتساب ہر لمحے کرتے رہیں کہ میں نے پیچھے کچھ غلط تو نہیں کیا. اگر کیا فوراً سدھار لیں, توبہ کریں, رجوع اللہ کریں, آئندہ اصلاح کر لیں, اور خود کو اللہ کا بندہ ثابت کریں. وہ یہاں رکھے یا وہاں رکھے, کیا فرق پڑتا. بالکل. یہ تو بلکہ یہ تو ڈر ڈور سارا بالکل غائب ہو گیا نا جی, جب صرف شفٹنگ ہے, انتقال ہے نا جی, یہاں سے وہاں شفٹنگ ہے. اگلا سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں. سید کیسر جاوید ہیں لاہور سے. روحانی علم کے حصول کے لیے میں ذاتی طور پر خیال کرتا ہوں کہ راضی بر رضا ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ میں اپنے لیے دعا بہت کم مانگتا ہوں.
اور خیال کرتا ہوں کہ جو اللہ کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے. کیا میرا یہ طرز عمل درست ہے؟ نہیں، غلط. پہلی بات تو یہ ہے کہ روحانی علم لوگوں نے جو چیز ان کی سمجھ میں نہ آئے اسے روحانی علم کہہ لیں. کسی کو جن پکڑ لے تو کہتے ہیں روحانی تکلیف ہے. یہ سارے خرافات ہیں. روحانی علم باقاعدہ ایک علم ہے اور ہر علم کی روح ہے. باقاعدہ اس کے مکاتب فکر ہیں، مدارس ہیں، سیکھنا پڑتا ہے، حاصل کرنا پڑتا ہے. سنی سنائی سے نام لے دینے سے روحانی علم حاصل نہیں ہوتا. صحیح بات، بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے، لیکن اللہ کریم ہماری دعاؤں سے خوش ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہونا وہی ہے. ہماری دعائیں اس کے فیصلے نہیں بدل سکتی. لیکن میرے بھائی، دعا کا اصل کیا ہے؟ سبحان اللہ. گفتگو اللہ رب العزت سے. اصل دعا کا یہ ہے کہ آپ براہ راست اللہ کریم سے بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کی بات سن رہا ہے. سبحان اللہ. اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں، مجھ سے بات کریں. ہم اس وسیع کائن چیزیں ریلیٹڈ ہیں. میرے پاس لوگ آ جاتے ہیں سفارش کروانے، جی فلاں بچے کا تبادلہ ہو گیا، فلاں جگہ سے کرا دو. تو میں یار تبادلے کی سفارش نہ کرایا کرو. ایک بچے کا تبادلہ نہیں ہے. ایک بچہ پنڈی سے کراچی گیا، کراچی والا وہاں سے حیدرآباد گیا، حیدرآباد والا وہاں سے لاہور گیا، لاہور والا وہاں سے کوہاٹ گیا، کوہاٹ والا بنوں گیا. یہ تو کچھ 30-40 بندے ٹرانسفر ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. اب اسے ریورس کریں تو 40 بندے ریورس کریں. صحیح بات ہے. تو مشکل ہو جاتا ہے. یہ نہ کرایا کرو. ہم جو دعائیں مانگتے ہیں تو اس کائنات بسیط کا ایک نظام ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے. ایک جگہ میں ہوں، میرے ہونے سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اس کے اثرات کائنات بسیط پر جاتے ہیں. صحیح. تو وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. سبحان اللہ. ہمارے مشورے سے کام نہیں چلے گا، وہ خود جانتا ہے. لیکن وہ اس بات پہ راضی ہے کہ مجھ سے مانگا جائے. بالکل ٹھیک. بالکل آپ کی ساری نماز، سارا روزہ، ساری اطاعت کیا ہے؟ اپنا احتیاج ظاہر کرنا اور اس کی عظمت کا اقرار. اللہ اکبر. تو دعا مانگنی چاہیے اور ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے. بالکل. اپنی ثوابدید کے مطابق بہتر مانگنی چاہیے. پھر کرتا وہ اپنی ثوابدید کے مطابق جو بہتر ہوتا ہے وہ کرتا ہے. لیکن دعا مانگنا بجائے خود عبادت ہے اور ہم وقت مانگنی چاہیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اگلا سوال عائشہ ظہیر ہے مانچسٹر سے. یہ کہتی ہے میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں پاکستان کے ایک معروف مولانا کہہ رہے تھے کہ دعا کا بہترین وقت اتحیات کے آخر میں ہوتا ہے، اور جیسے ہی ہم سلام پڑھتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے لائن کٹ گئی. وہ کہتی ہے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ اللہ سے رابطہ کیا صرف نماز تک محدود ہوتا ہے؟ بیٹا سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں. یہ چیزیں جو ہیں ہمارے علماء میں اللہ پاک سب کو خوش رکھے، یہ کمی ہے کہ یہ علوم ظاہر پڑھتے ہیں، باطنی علوم کی طرف توجہ نہیں دیتے. ایک زمانہ تھا، آپ اگر آج سے پہلے 50-60 سال، زیادہ دور نہ جائیں، 50-60 سال پہلے کے علماء کی تاریخ پڑھیں تو ہر عالم کی یہ ملتی ہے کہ فلاں مدرسے یا فلاں بہت بڑے عالم سے فارغ و تحصیل ہو کر فلاں بزرگ کی خدمت میں چلے گئے، 2 سال وہاں رہے. بالکل ٹھیک. وہاں سے خلافت حاصل کی یا وہاں سے فارغ ہو کر آئے. یہ طریقہ تھا کہ علوم ظاہری مکمل کر کے علوم باطنی کے لیے اہل اللہ کے پاس چلے جاتے تھے، ہر عالم کی سمانے میں ملے. صحیح. اب یہ طریقہ متروک ہو چکا ہے. اب مولوی پورا علم بھی نہیں پڑھتے، جسے تقریر کرنا آ جائے وہ بھاگ جاتا ہے کہ باجی میں عالم ہو گیا. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا. یہ عالم ایسے ہیں جو یہ کر رہے ہیں بندے کا تعلق اللہ سے ہر وقت رہتا ہے، ہر وقت دعا کر سکتا ہے. نماز کی ایک اپنی کیفیت ہے، ظاہر ہے جو نماز میں جب سلام پھیریں گے تو وہ کیفیت تو ختم ہو گئی، وہ اپنی ایک کیفیت ہے.
لیکن اللہ سے تعلق تو ختم نہیں ہوا، اس کے بعد بھی دعا کریں۔ بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح بات۔ یعنی تعلق میں بھی کیفیات ہیں نا، نماز ایک کیفیت ہے کہ آپ کائنات کی ہر چیز سے کٹ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، سلام پھیرتے ہیں تو وہ نماز کی کیفیت چلی گئی، لیکن نماز سے حاصل کیا ہے سبحان اللہ، کہ تعلق باللہ نماز کے بغیر بھی قائم ہے۔ بغیر بھی قائم رہے، بالکل صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ مجھے حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آتے ہیں تو کچھ اور سوالات ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال اس پروگرام کے ذریعے بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333455021۔ اسی طرح سے آپ almushrad.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے۔